حضور غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور غوث اعظم خلیفہ حضور تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم عنایت ہے اہل پاکی مجھے اچھا سمجھتے ہیں اور ہم جیسوں کی جیسے کہ کیا مثال ہے میرے تعلق سے کہا جائے میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اچھوں کے توسل سے مجھ جیسے برے کو قبول کر لیا تو یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے اور جن کے رتبے بڑے تھے اور جو اس کے اہل تھے ان بزرگوں نے اپنے متعلق خود لکھا سرکار نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج العماری میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مسلسل عبادت اور ریاضت کی 1.5 صفحات پر تقریباً آپ نے اپنے اعمال و اشغال کو گنایا ہے. اس کے بعد میں لکھتے ہیں کوئی تعجب نہیں کہ میں لاکھوں مرتبہ اللہوں کی ضرب لگا چکا ہوں اور کوئی تعجب نہیں کہ ہزاروں مرتبہ ختم قرآن کر چکا ہوں مگر اس کے باوجود بھی میں نوسیکھیوں کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا اور کیونکہ اب تک تو میں اب مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے سرکار نور کا مگر انتصاری اور عاجزی کا یہ معاملہ ہے. لکھتے ہیں کہ اب تک تو میں کتے اور خنزیر کے برابر بھی نہیں پہنچا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب مجھے کوئی خواہش نہ رہی بس یہی خواہش باقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کرے. اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ تمام اعمال جو میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں یہ سارے اعمال میرے کام آئیں گے اور اگر اس دنیا سے اپنے ایمان کو بھی سلامت نہ لے جا پایا تو یہ تمام اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے. یہ وہ سرکاریں ہیں ان کے نام لیواؤں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ہوگا. اس کے باوجود اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود انکساری اور عاجزی اور آخرت کی فکر کا عالم ان کا یہ تھا.
تو ہم جیسوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بہرکیف اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل خیر کی توفیق رفیق عطا کرے اور سرکار مفتی اعظم کا ایسا صدقہ عطا فرمائے کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں. کسی شاعر نے کہا جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا. یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. جناب پیر نے سما لیا ہے پردہ پوشی کا. غلام کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا. اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے مرید غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. سید شاہ رسول حسنین میاں نظمی مانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں مایوس نہ ہو رکھ حق بے نظر تکمیل عقیدت غوث سے کر. قدرت ہے یہ اپنے قادر میں ہر ناقص کو قابل کر دے. قدرت ہے یہ اپنے قادر میں ہر ناقص کو قابل کر دے. ہم آدمی غلام ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کو ہم کیا بیان کریں. حضرت امام عبداللہ یافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم وہ ہیں اس دنیا کے سارے درخت کو کاٹ کر اگر اس کا قلم بنا دیا جائے اس کے قلم بنا دیے جائیں اور دنیا کے ساتوں سمندر کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے اور انس و جنات اور انسان مل کر اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات لکھنے بیٹھ جائیں تو قلم ٹوٹ جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, لکھنے والے ہاتھ تھک جائیں گے, غوث پاک کے فضائل اور مناقب ختم ہوں گے. آپ کے صاحبزادے سیدنا عبدالوہاب جیلانی اور حضرت تاج الدین عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ایک دن خانقاہ شریف میں سرکار غوث اعظم دودھ نوش فرماتے ہوئے اچانک غائب ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب ظاہر ہوئے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. شہزادگان نے پوچھا حضور یہ خوشی کے آثار کس سبب؟ سرکار بغداد نے فرمایا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے. وہ غوث اعظم جن کے متعلق جو اپنے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا ایسا راز ہوں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور کسی کو مجھ پر اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا کیونکہ کوئی ولی مجھ جیسا ہے نہیں. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شان کے مالک
جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ولایت ایسی ٹنگی ہے جیسے لوگوں کے گھروں میں کھوٹیوں میں ان کے کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں، ویسے میرے گھر میں ولایت ٹنگی ہوئی ہے. جسے چاہتا ہوں خرقہ ولایت پہنا، اور جسے چاہتا ہوں اس کے حوال کو سلب کر لیتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے خاندان میں ایک بات چلتی آئی ہے، فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی بجنے والی یہ چٹکی ہوتی ہے، اس کو بجنے کے لیے وقت لگتا ہے، مگر یوں غوث اعظم وہ ہے کہ ان کی امداد اس کے بجنے سے پہلے ہو جائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے بزرگوں میں ایک خاندانی بات بتا رہا ہوں. ایک بات چلی آئی ہے، ہمارے گھروں میں یہ بات مشہور ہے، ہمارے کنبے میں، کیونکہ جو جس گھر سے ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی بات بہتر جانتا ہے. ہمارے کنبے کی بات بتا رہا ہوں. یہ بات چلی آئی، ہمارے گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار بغداد کا نام مبارک، جو آپ کا اصل نام ہے عبدالقادر جیلانی، اس نام کی برکت اور اس نام میں اللہ نے وہ اسرار رکھے ہیں. کچھ سلطان بابو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو حضور غوث اعظم کے اس مبارک نام کو یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ، بعض بزرگوں نے آتیمی شہید اللہ بھی کہا. اس نام کو 111 مرتبہ پڑھے، ابھی جو ختم نہ کر پائے گا حضور غوث اعظم کو اپنے سامنے جلوہ افروز دے گا. حضور غوث اعظم کے تعلق ہمارے گھر میں جو بات مشہور ہے یہ ہے، اور اس کے مشاہدات خاندان کے لوگوں نے کیے ہیں، تو یہ کہ حضور غوث پاک کا اصل نام شیخ سید عبدالقادر جیلانی. اس نام کو بے وضو لینے سے تو ہم اور آپ کو بچنا چاہیے، اس لیے کیونکہ جو اس نام کو بے وضو لینے کا عادی ہوگا، یعنی بغیر کسی ضرورت، کوئی ایسی ضرورت پیش نہ ہو اور انہیں اگر تذکرے چھل گئے اور کوئی جو اس نام کو اصل نام ہے مبارک غوث پاک کے بے وضو لینے کا عادی ہوگا، تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اس لیے جو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نام، اصل نام جب بھی ہے کوشش یہ کرے کہ باوضو رہے، اور اگر وضو کی حالت میں نہ ہو تو وہ جو آپ کے القابات ہیں ان القابات سے آپ کو بخائے. اور ایک خاص خاندان کا میرے عمل جو بہت آسان ہے اور مجرب ہے، اس کو آپ لوگ کیجیے، میں اجازت عام دیتا ہوں. جب کوئی مشکل پیش آئے اور اس کا حل نہ دکھے، تسلسل کے ساتھ میں پریشانیاں ہو، سچی عقیدت، یاد رکھیں ہمارے معاملات میں جو کمی آتی ہے وہ ہماری عقیدت کی کمی کی بنیاد پر. اگر عقیدت مضبوط ہو تو فیض نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ناریل جو ہوتا ہے، جو عموماً جو ہے وہ بارگاہوں میں درگاہوں پہ پیش کیا جاتے ہیں، وہ پورا ناریل جو کچا ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے، وہ ناریل ہر شب پیر کو، یعنی اتوار کا دن گزر کے جو پیر کی شب آتی ہے اس میں اس ناریل کو لے اور اس کو کھول کر اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کو فاتحہ کے لیے رکھے، اور اس کا جو کچا کھوپرا ہوتا ہے، یہاں پر کیا بولتے ہیں
وہ گورنمنٹ جو درگاہوں پہ ہم پیش کرتے ہیں وہ ناریل جو کوبرا ہوتا ہے وہ نکال کر اس کے ٹکڑے کریں چھوٹے چھوٹے اور اس میں تھوڑی سی شکر ڈالیں. یہ ایسا عمل ہے کہ غریب سے غریب آدمی اس عمل کو کر سکتا ہے. اور حضور غوث پاک کے نام کی فاتحہ دیا ہر شب بھی پابندی کے ساتھ فاتحہ دلائیں اور پھر اس نیاز کو نابالغ بچوں میں تقسیم کر دیں جو چھوٹے ہیں 12 سال سے کم عمر کے نابالغ بچوں میں تقسیم کریں. اور اگر وہ نہ ملے تو گھر ہی میں یا اپنے احباب کو پیش کر دیں عقیدت کے ساتھ میں. اپنی نیت اپنا مقصد اس میں ضرور رکھیں یہ مقصد کے لیے کر رہا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کوئی بہت زیادہ پریشانی پیش آئے وہی ناریل حضور غوث پاک کی منت کی کرنے کی میری بڑا پریشانی دور ہوگی تو میں اس ناریل کے ٹوٹنے کی جو ہے وہ نیاز جو بھی ہے مٹھائی جو بھی ہے وہ بنا کر غوث پاک کی فاتحہ نیاز کروں گا. اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کسی صاف جگہ پر اونچائی پر رکھ دوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر میں خاص طور پہ اولاد کے لیے اس عمل کو جو ناریل اٹھا کر رکھنے کے عمل کو کیا جاتا ہے. تو یہ عمل ہم نے بارہا دیکھا کہ اس عمل کو کرتے ہیں یہاں کرتے نہیں ہیں وہاں پر مشکلوں کا آسان ہونا شروع ہے. ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ اسباب کیسے پیدا ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ سے مدد فرماتے ہیں جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے بشرطے کہ عقیدت کا مضمون ہو. حضور غوث پاک کی عطا کا کیا کہنا ہے. حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ امام سلسلہ برکاتیہ یہ ہمارے مطالعہ شریف کے پہلے غوث پاک کی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ ان کا ایک مرید اور چاہنے والا حضرت صابر کبیر کے عرس میں حاضر ہوا. واپسی میں ایک بزرگ کسی کھیت میں انہیں ملے اور انہوں نے 7 منتوں کی 7 دانوں کی ایک تسبیح اس شخص کو دی اور کہا کہ برکت اللہ کو دینا اور یہ کہنا یہی پیام یہی رسالہ کلیو برکات مارے رہا. یہی پیام یہی رسالہ کلیو برکات مارے رہا. اب وہ مرید جب واپس ہوئے صاحب البرکات کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. دوران گفتگو انہوں نے عرض کی کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. صاحب البرکات انہوں نے اس تصویر کو نظر کیا. صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے لگایا. لگانے کے بعد میں کہا کہ جانتے ہو جو بزرگ آپ کو ملے تھے کون تھے. حضور نہیں. فرمایا وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر جبکہ حضور صاحب البرکات کے دور میں حضرت ابو علی شاہ قلندر کو مثال بنائے ہوئے تقریباً 250 سے 300 سال کا عرصہ گزر چکا. وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر تھے اور یہ تصویر مجھے حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے عطا ہوئی. غوث پاک کی بارگاہ کی یہ بشارت ہے میرے خاندان میں 7 کتب ہوں گے. ایک تو میں ہوں اور میری اولاد میں اور 6 ہوں گے. اس کتب کی قطبیت کی نشانی یہ ہوگی کہ جب بھی کسی کتب کا خاندان میں انتقال ہوگا تو وہ دانا جو ہے وہ چڑک جائے گا اس پہ درار پڑ جائے گی. حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں دانا چڑھتا. غوث پاک کی عطا دیکھیے
کہ اگر کسی کو نوازتے ہیں، دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو دینا چاہے تو وہ اسی کو دیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ اسباب ایسے بادشاہ ہیں کہ اگر وہ کسی کو نوازنے پر آئے تو صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے پشتوں کو نوازتے ہیں۔ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی مثال کے بعد میں سرکار آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام میں تقویت پر فائز ہوئے۔ ان کا مثال ہوا دوسرا دانہ، اس میں درار ہوئی۔ پھر حضرت شام حمزہ نعیمی مالوی جن کا مشہور قصیدہ غوث اعظم بہانے بے سر شامہ کرتے شام حمزہ نعیمی مالوی ایسے بزرگ کہ ایک مرتبہ انہیں اپنی سیادت کے متعلق شبہ ہوا، جبکہ وہ ایسا خاندان ہے کہ جس کی سیادت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ خود کے دل میں یہ شبہ گزرا کہ باپ دادا کہتے ہیں اس لیے میں سید ہوں، لوگ کہتے ہیں اس لیے میں سید ہوں، شجرا موجود ہے اس لیے سید ہوں، آج کے حالات نہیں بتانا ہوں۔ دو کمروں جو ہے وہ ماریرے کے آپ کے خاندان میں وہ موجود تھے۔ اچانک یہ شبہ آپ کے دل میں گزرا، اچانک دیکھتے ہیں کہ کمان کے سامنے، کمان کے گھر کے سامنے جو کمان تھی اس کے ارد گرد دو ستون ہے، اس ستون کو، دونوں ستون پر ایسے ہاتھ رکھ کر ایک بزرگ کھڑے ہیں، بہت باروق اور نورانی چہرہ ہے۔ حضرت شاہ حمزہ نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا حمزہ ہمیں نہیں جانتے، میں تیرا بابا علی ہوں، میری ہی اولاد ہے۔ سید ایسے ہوتے حضور شاہ حمزہ مالوی کے بعد تربیت کا معاملہ اور اس مسند غوثیہ پر براجمان جس ذات جو ذات ہوئی ہے اس کا نام ہے حضور شمس ماہرہ سردار سید شاہ شمس الدین آل احمد اچھی میاں مالوی رضی اللہ عنہ۔ اور میرے آقا احمد سرکار شمس ماہرہ کا کیا کہنا ہے؟ وہ اسباب کی اولاد ان کو راہ ضرور طے کرنا اور وحدت الوجود کا مسئلہ ان کا کچھ مسائل تھے۔ علماء یہاں پر بیٹھے ہیں کہ علماء بہتر جانتے ہیں کہ تصوف میں وحدت الوجود کا مسئلہ جو ہے بڑا سخت ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جی حضرت، تو اس پر کافی بزرگوں کی آپس میں بحث بھی ہوئی، تو وہ ان کا مسئلہ بڑا سخت تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں، وہ اسباب کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ان کو سرکار کی بارگاہ میں وہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا تھا۔ عرضی پیش کی تھی، سرکار بغداد نے انہیں خواب میں بشارت کی اور فرمایا کہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہو، اب کسی کی عظمت کو دکھانا بھی کبھی کبھی منظور ہوتا ہے۔ غوث پاک کو بتانا تھا کہ شمس ماہرہ کون ہے۔ غوث پاک نے فرمایا میرے بیٹے اگر اس کا حل چاہتے ہو تو ہندوستان میں ماہرہ نامی ایک گاؤں ہے، ایک خطہ ہے، وہاں پر میرا ایک روحانی فرزند آل احمد اچھے میاں نبی رحمت اس کے پاس جاؤ اور اس سے اس مسئلے کا حل کرو۔ حضور سرکار غوث پاک کی اولاد ایک روایت میں بخاری سادات کی تھی، بہرکیف وہ پورے اچھے میاں کی بارگاہ میں پہنچے تو پہلے دہلی پہنچے، اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بڑا چرچا تھا اور وہ بھی حضور اچھے میاں کے شاگرد ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مشورہ سنا، اس کے پاس گئے۔ حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہیں سارے معاملات عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں تمام معاملات کو انہوں نے رکھا۔
شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی نے اس کا جواب تو دیا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جواب ہمارا دل چاہتا ہے وہ جواب نہیں ہوتا، تو انہیں جواب تو ملا مگر تشفی نہیں ہوئی۔ حضور اچھے میاں سرکار کی بارگاہ میں جب دیکھا شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی نے کہ ان کی تشفی نہیں ہوئی، فرمایا کہ یہاں تک تو میں بتا سکتا تھا، شہزادی اگر آگے کچھ اور جاننا ہے اور تشفی بخش جواب چاہیے تو ہمارے لے جاؤ اچھے میاں کے پاس۔ حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں جب پہنچے، واقعہ بڑا طویل ہے، سرکار عالیہ حضرت اچھے میاں خانقاہ شریف میں چار بھائی پر مریدوں کے خلفاء کے درمیان جو بافروز تھے، جیسے ہی وہ شہزادے ماہرہ کی سرحد میں پہنچے، اچھے میاں سرکار کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ غوث اعظم کی اولاد میں تشریف لائے۔ حضور اچھے میاں نے بڑے تعظیم اکرام کے ساتھ انہیں بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں پوچھا کہ شہزادے کیسے آنا ہوا؟ سرکار مقدار کی اس اولاد نے تمام معاملات کو پیش کیا، یہ میرے سوالات ہیں۔ حضور اچھے میاں نے اس کے جوابات دیے تو ایسے جوابات کہ دل کو تشفی ہوئی، ایسے جوابات دیے دل کو تشفی ہو گئی۔ پھر ان کا ایک سوال تھا کہ حضور ایک سوال یہ ہے کہ ولایت کے تمام معاملات بغیر کسی محنت و مشقت کے، ولایت کے تمام مرتبے مراتب جو ہے وہ بغیر کسی محنت و مشقت کے ایک رات میں طے کرنا چاہتا ہوں۔ خلفاء مریدین نے کہا، جو سامنے بیٹھے تھے، یہ کیا کوئی حلوائی کا حلوہ ہے، حلوائی کی دکان کا، جو ایک رات میں ولایت کے تمام مقامات طے کرنے چاہتے ہیں؟ میرے اچھے میاں سرکار کی ایک عادت مبارکہ، اور ایسی عادت مبارکہ کی یقیناً اس مبارک عادت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج دور یہ آ گیا ہے کہ دعویٰ کرنے کا بڑا لوگوں کو شوق ہو گیا ہے۔ اگر کسی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی ہو گئی یا کوئی بے ادبی ہو گئی تو میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا پوتا اور فلاں کا نواسا اور فلاں کا بیٹا، علی کا بیٹا ہوں اور فاطمہ کا نواسا ہوں، اس کا پوتا ہوں، یہ کہہ کر جو ہے وہ تمہیں ہلاک کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے آمین۔ مگر یہ اچھے میاں سرکار کی مبارک عادت تھی کہ دعویٰ کبھی نہیں فرمایا۔ کوئی آتا تھا کہ حضور میرا یہ مسئلہ ہے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے چاند ہو جائے گا، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے چاہا تمہارا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی آتا تو یہی کہتے اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ 8 دن ہم کچھ سیکھ کر نہیں آئے اور لوگوں نے ہم سے کہا تو ہم اتنے بڑے بابا بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جان ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا۔ مگر وہ جن کا منصب کہ جن کی زبان سے جو نکلے وہ ہو جائے، اس کے باوجود یہ فرمانے نہیں تھے کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ میں نے جب واقعہ سنا پڑھا تو مجھے تعجب ہوا، تو پھر میں نے سراج العوارف میں حضور دوری میاں کو کہا، جو دوری میاں فرماتے ہیں دعویٰ کرنے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، متکبر تنہا اللہ کی ذات ہے، دعوے کا حق سوائے اللہ میں کسی کو نہیں۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ بندہ آج جو اس کو مشاہدے میں ظاہر ہوا اور کسی کے متعلق اس نے دیکھا کہ اس پر قہر برسنے والا ہے، تو اب اس نے فلاں سے تو کہہ دیا میرے ساتھ میں ایسا ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شان سے اگر اس نے ظہور فرمایا، تجلی فرمائی، آج کسی کے متعلق تم نے تو قہر دیکھا تھا مگر اللہ نے اسے معاف کر کے اس پر رحم فرمایا تو تم لوگوں میں جھوٹے ہو جاؤ گے۔ اس لیے نوری میں آپ لکھتے ہیں کہ دعویٰ نہ کرنا۔ سرکار اچھی میاں کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان کی تاریخ کو جتنا پڑھا ہے، صرف ایک مرتبہ آپ نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی حق اور باطل کا معیار بتانے کے۔ آپ کے خاندان میں آلے امام جمع میاں
جو رافضیوں کی طرف مائل ہو گئے تھے، بعد میں توبہ کی، تو انہوں نے تعزیہ اٹھایا. اچھے میاں کو پتا چلا کہ خانقاہ میں ایسا کام ہوا ہے. سرکار اچھے میاں نے فرمایا کہ اس کو خانقاہ سے باہر نکالا. اس وقت آل امام جمع میاں کو بلا کر حضور اچھے میاں نے، اور بزرگوں کی ایک عادت مبارکہ رہی کہ کسی موقع پر کسی بات پر اگر قسم کوئی اہم بات ہوتی اور قسم کھانی ہوتی تو اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ دے، مبارک داڑھی کو پکڑ دے اور پھر قسم کھاتے. تو اچھے میاں سرکار نے اپنی داڑھی کو یوں پکڑا، پکڑنے کے بعد میں فرمایا کہ جمع میاں قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان. اگر ان رافضیوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، ان کی اصلیت جاننا چاہتے ہو، اور ان کے معاملات، رافضیوں کے معاملات دیکھنا چاہتے ہو، جو آج کل اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، مگر در حقیقت شیعان علی تو اہل سنت ہیں. بے شک دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت شیعان علی اہل سنت ہے. بے شک بے شک. اور یہ رافضی حضور اچھے میاں نے فرمایا کہ اگر ان کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں آل احمد اچھے میاں کی جان ہے، ان رافضیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا. اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. اگر ان رافضیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا، اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. تو اس وقت حضور اچھے میاں نے یہ نہیں فرمایا، دعویٰ فرمایا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر بات حق اور باطل پر. تو حضور اچھے میاں سرکار کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا سید زادے نے کہ حضور ولایت کے مقامات طے کرنا چاہتا ہوں. وقت ہے نا؟ جی درود پاک پڑھے. حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ کہا، خداموں نے عرض کی یہ کیا کوئی حلوائی کی دکان ہے جہاں سے حلوا لیا اور کھا لیا، ولایت کوئی ایسا کام ہے؟ اچھے میاں سرکار نے جواب دیا، اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں. سبحان اللہ. اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں. میرے آقا اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ چاہے تو ایک آن میں کسی کو ولایت کے مقامات دے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا حضور ولی کیسے بنتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ 75 سال کی بیریا عبادت کی. کتنے سال؟ 75 ایئرس. آج کل تو لوگوں کی اتنی عمریں بھی نہیں رہی. 75 سال کی بیریا عبادت، وہ بھی ایسی کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کی، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اس کے رسول کی رضا چاہیے. ایسی بیریا عبادت 75 سال میں ایک مرتبہ بھی ریاکاری نہیں آنی چاہیے. اور ایسی بیریا عبادت کرے، اس کے بعد میں اللہ چاہے، اس کے بعد میں بھی کنفرم نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ولی بنے گا. کہا حضور یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، آسان معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کسی ولی کامل کی نگاہ گر جائے تو ولی بن جائے. کسی ولی کامل کی نگاہ گر جائے تو ولی بن جائے. میرے اچھے میاں سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. شہزادے سے فرمایا کہ شہزادے آپ خانقاہ میں چلیے. خانقاہ میں اندر تشریف لے گئے. ایک درود پاک جس کو درود خوشخبری کہا جاتا ہے، الحمدللہ اس فقیر کے پاس وہ درود پاک ہے، وہ درود پاک لا کر جو ہے شہزادے کو دیا اور کہا کہ شہزادے اس کو رات میں اتنی مرتبہ پڑھ لینا اور سو جانا. شہزادے نے وہ پڑھا اور رات میں سو گئے. قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، مقدر جاگا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت کی.
میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر ولایت کے تمام مقامات مراتب کو طے کروایا، اور پھر جب مقامات ولی کامل بنا دیا، مقامات کو طے کرا دیا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ آل احمد اچھے میاں سے کہنا کہ وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے۔ جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے میاں کو مجدد حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، اس جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ اچھے میاں کہ جن کے تعلق سے میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، اور بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ وہ حضور اچھے میاں سرکار کہ میرے ان کی بارگاہ میں ایک فوجی حاضر ہوا جو غالباً آپ کا مرید تھا یا چاہنے والا تھا، فوج میں تھا، اس کو کوڑ کی بیماری ہوئی، پورے بدن پر کوڑ ہو گیا تھا، تو کوڑ کی بیماری ہوئی، سفید داغ برف کی بیماری، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں خانقاہ شریف میں حاضر ہوا اور خانقاہ کے بعد کھڑا رہا۔ حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ۔ کہنے لگا حضور بس میں یہی ٹھیک ہوں۔ پھر فرمایا اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور میں یہی ٹھیک ہوں۔ پھر کہا اندر آؤ، اس نے عرض کی حضور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اندر آ سکوں۔ میرے اچھے میاں سرکار نے فرمایا یہاں پر نالائقوں کو ہی لائق بنایا جاتا ہے۔ یہ بڑا مجھے غوث کی وہ بات یاد آئی کہ سارے اچھے میرے ہیں اور بروں کے لیے میں ہوں، سارے اچھے میرے ہیں اور بروں کے لیے میں ہوں۔ حضور اچھے میاں نے فرمایا کہ آؤ، اندر آیا، دور بیٹھا سرکار اچھے میاں نے فرمایا قریب آؤ، قریب ہوا، قریب ہوا، قریب ہوا، فرمایا قریب آؤ، قریب آؤ، اتنا قریب ہوا کہ مبارک پنڈلی سے اس کے پیر جو ہے اس کے پاؤں لگنے لگے۔ حضور اچھے میاں سرکار نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میں فرمایا ہاتھ پر جو نشان تھے داغ ہو گئے تھے، کوڑ کی جو ایک بیماری تھی، حضور اچھے میاں سرکار نے وہ ہاتھ پکڑ کے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہٹایا کوڑ کا۔ فرمایا چہرے پر ہاتھ رکھا، یہاں ہے کوڑ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہٹایا کوڑ لایا۔ ہاتھ رکھتے جاتے، ہٹاتے اور فرماتے کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ، ہاتھ ہٹاتے تو کوڑ لایا۔ پورے بدن سے حضور اچھے میاں نے اس کے کوڑ کو ایسے غائب کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کی نگاہ جب اس واقعے پہ پڑی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا حضرت اچھے میاں اچھے میاں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، وہ رضا صورت کیجیے، او رضا وہ صورت کیجیے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے،
زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے، وہ رضا اچھا حضور۔ حضرت نے یہاں پر صورت کو دو معنی میں استعمال کیا ہے، ایک تو صورت جو شکل کے معنی میں آتی ہے، اور ایک کوئی راہ اختیار فرمائی۔ میں نے اس واقعے کو جب پڑھا تھا تو ذہن میرا گیا قیامت کا دن ہوگا۔ میں نے 2 دن سے اس واقعے کو میں نے خاص بیان نہیں کیا ہے ہر جگہ پر۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو یہ علماء کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے گنہگار اور گنہگاروں کو جب گھسیٹتے ہوئے حکم ہوگا انہیں جہنم میں لے جایا جائے، تو ہم جیسے گنہگاروں کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی پرسان حال نہیں۔ یاد رکھیے کہ اس لیے اپنے اعمال میں کہیں کمی ہو مگر عقیدے میں کبھی کمی ہوتا ہے۔ عقیدہ اور عقیدت اس دونوں چیزوں کو مضبوطی سے ایک دم باریک کر کے رکھنا، کیونکہ اعمال کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے، عقیدے کی کمی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ ایک دم مضبوط، ایسا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ بڑا تعصبی ہے، ایک ٹناٹن سنی، ایسے بن کر رہے۔ خود میر عبد الواحد گرامی سبا سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ ایسا مضبوط سنی ہو کہ دوسرے اس کو دیکھ کر متسلط جانے، ایسا مضبوط سنی ہو۔ یہ نہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مندر کے گھنٹا اور مسجد کی اذانیں، نہ، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ کفر و شرک، کفر و ایمان جو ہے وہ ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے وہابی اور سنی ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا اتحاد سنی کا اتحاد ہوگا، سنی وہابی دیوبندی کا اور رافضی کا فرقہ باطلہ کا اتحاد سنی کے ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آخری خطبے میں حضور نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبے میں کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے یہود و نصارہ سے، اور وہ تمام معاہدے توڑتا ہے جو ضرورت کے تحت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں خود اس بات کا ذکر ہے۔ حضرت شرف الدین نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل الجوانی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے حوالے سے سرکار غوث پاک شرف الدین نووی کے حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ شرف الدین نووی نے لکھا ہے کہ غوث پاک کا معاملہ ایسا تھا کہ بد مذہبوں پر بڑے سخت تھے، بد مذہبوں پر بڑے سخت تھے، اور کئی مناظرے حضور غوث پاک نے فرمائے ہیں، رافضیوں کے ساتھ میں تو خاص طور پہ مناظرے کیے ہیں۔ تو غوث پاک کا جو چاہنے والا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح، نہ ایک ہی صحیح، بس ایک ہی صحیح، باقی بات کا جاننا بھی۔ وہ جنت میں کس کے ایمان کے تعلق سے کیا پتا، وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، وہ کافر کو کافر مت کہو، اپنے مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو، کب کافر ہو جائے۔ تو ایسے بالکل عبادت نہیں، بلکہ مضبوط دین حق، بس اہل سنت و جماعت، باقی سب باطل بات، سب جھوٹے، یہی دین سچا ہے۔ یہ ایسا عقیدہ بنائیے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال عشق کی جب اس واقعے پر نظر، تو میں نے اس واقعے کو جب دیکھا پڑھا تو ایک ہم جیسے گنہگار کو جب جہنم کی طرف حکم ہوگا کھینچتے ہوئے لے کر جاؤ، تو گنہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، مگر ہم وفادار ہیں، سنی کے خمیر میں غداری نہیں، ہم، اور دوسری بات کہ ہم نے اپنے عمل پر کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں، ہم نے جب بھی دعویٰ کیا اپنے سرکاروں کے بھروسے ان کے نام پر دعویٰ کیا ہے، ایسا کبھی ہم نے کہا ہی نہیں کہ ہمیں ہماری نمازیں
जन्नत में लेकर जाएगी और हम अपनी नमाजों के बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। ना, हम इस काबिल ही नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में हमारी इबादतें कबूल हो। ये तो उसका फजल है कि उसने कबूल कर ली, जब वो कबूल कर ले ये उसका फजल है। मगर अगर खुदा न खास्ता उसने कबूल ना फरमाई तो ये तो उसका अदल है, हम थे ही इस काबिल। मगर हम अल्लाह की बारगाह में इन्हीं सरकारों को वसीला पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह तू हम पर अपना अदल नहीं अपना फजल फरमा। सुभान अल्लाह। हम पर अपना अदल नहीं अपना फजल फरमा। आमीन। क्योंकि हम तेरे अदल के काबिल नहीं है। हुजूर सरकार अच्छे मियाँ सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़ये को पढ़ने के बाद में हम जैसे गुनहगारों को जब ले जाया जाएगा, फरिश्तों को हुक्म होगा कि जहन्नम में डालें। हम गुलाम होंगे ना किसी के, हमारे घरों के गले में पट्टा है आदि और पाक की गुलामी का पट्टा है, गरीब नवाज के मंगते और उनके टुकड़े खाने वाले, उनके दस्तरखान के टुकड़े खाने वाले लोग हैं और सरकारों की बारगाह के भिखारी हैं। वो सरकार मखदूम सिन्ना हो, साहिबुल बरकात हो, आला हज़रत हो, मुफ्ती आज़म हो, ताजुश शरिया हो, इन सरकारों के नाम लेवा है ना। तो ये बुजुर्गान दीन, हुजूर अच्छे मियाँ सरकार, मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही मैंने वो मंजर जो है अपने दिमाग में लेकर आया कि ऐसे नसीब रहे होंगे तो फरिश्ते लेके आ रहे होंगे, इन बुजुर्गों की निगाह हम पर पड़ेगी और कहेंगे, फरिश्तों क्यों लेकर जा रहे हो? हम पुकार कर कहेंगे, हुजूर मदद फरमाइए, जिंदगी भर आपका नाम लेता था, मदद फरमाइए। उस वक्त यही बुजुर्गान दीन, ये हमारे औलिया कामिल, अरे हुजूर का इख्तियार तो बहुत बुलंद वाला है। जो पाक खुद तहरीर फरमाते हैं कि फकीर वो है जो काफ से काफ तक पहुंचा हुआ, छोटी काफ से बड़ी काफ तक पहुंचा हुआ। तो कहा कि हुजूर क्या, इसकी मुराद क्या? फरमाते उनसे कयामत तक सब जानता हूँ, उनसे कयामत तक सब जानता हूँ, वो फकीर है। तो हुजूर गौस पाक का अकीदा, हुजूर गौस पाक एक फकीर के लिए यही मानते हैं। तो गौस पाक का अकीदा हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के ताल्लुक से क्या होगा? यहाँ पर अकीदे की बात भी साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से गौस पाक का अकीदा क्या होगा? ये नहीं कि माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, अरे वो कोई देवबंदी वहाबी का कोई फर्जी नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी तो ऐसा जिंदा कि तू जिंदा है, बल्लाते जिंदा है। तो हम अपनी सरकारों को आवाज देंगे, ये औलिया कामिलीन हमारे, हमको जिन सरकारों से निस्बत होगी वो फरिश्तों से कहेंगे, रुक जाओ, क्यों लेकर जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे कि गुनहगार है, हुक्म हुआ है जहन्नम की तरफ लेकर जाए। तो ये औलिया कामिलीन उस वक्त हम गुनहगारों का हाथ थामेंगे, फरमाएंगे कहाँ है गुनाह, यहाँ है जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। का इख्तियार है, ये बुजुर्गों का इख्तियार है। हुजूर अच्छे मियाँ इस कड़ी के चौथे कुतुब, फिर पांचवें हुजूर सुथरे मियाँ सरकार, छठे सरकारे आले रसूल अहमदी अपने बुजुर्गों की तारीफ को याद रखा, जिनके ताल्लुक से आला हज़रत के पीरो मुर्शिद और जिनके ताल्लुक से आला हज़रत ने लिखा, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के पास। और सातवें और आखिरी कुतुब हुजूर शमशे मालहरा सरकार सिराजुल सालिकीन खातमुल अकाबिरीन सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, और सरकार मुफ्ती आज़म के पीरो मुर्शिद आला हज़रत के रूहानी उस्ताद और आला हज़रत के मुर्शिद जाते। ये सात कुतुब तो गौस पाक नवाजते हैं
تو ایسا نوازتے ہیں، اس کے بعد میں بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور غوث پاک کی عطا، مفتی شہزاد صاحب بریلی شریف والے مجھ سے ملے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضور تاج الشریعہ کے وصال کے 15 دن پہلے انہوں نے خواب میں غوث پاک کو دیکھا، غوث پاک کو دیکھا اور جوانی کے عالم میں دیکھا، اور انہوں نے خواب میں غوث پاک سے پوچھا کہ علامہ اختر رضا خان ازہری میاں صاحب قبلہ کا مقام کیا ہے، حضور تاج الشریعہ کا معاملہ کیسا ہے؟ تو غوث پاک خواب میں فرماتے ہیں کہ اختر رضا کا معاملہ عروج پر ہے، اختر رضا کا معاملہ عروج پر ہے، وہ اس لیے کہ اس کے دادا احمد رضا نے میری بڑی تعریف فرمائی ہے، اس کے دادا احمد رضا نے میری بڑی تعریف فرمائی ہے۔ تو غوث پاک کی عطائیں ایسی ہوتی ہے، اس لیے غوث پاک سے اپنے عقیدت کو مضبوط کر کے رکھو، اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہو، غوث پاک کے سچے غلام بن کے رہو۔ غوث پاک اگر نوازنے پر آئے تو صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری نسلوں کو نوازے گا۔ اگر ایسی عقیدت کو مضبوط کر کے رکھو، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو، اور غوث پاک کی سیرت کو دیکھو گے اور سیرت کو پڑھو گے تو اس دور میں اس سیرت کا نچوڑ مسلک اعلیٰ ہے۔ اس مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو، ہر کسی آنے والے کی بات پر اعتماد نہ، بلکہ بات اسی کی ٹھوس سمجھو جو مسلک اعلیٰ حضرت کے عین مطابق ہو۔ آج کل لوگ آتے ہیں اور پہلے ہوتا یہ ہے کہ میں نے بعض پیروں کو دیکھا اور بعض مقررین حضرات بھی پہلے تو بڑے اعلیٰ حضرت کے نام لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں کچھ معاملہ جم جائے، جب لوگ قریب آ جائے کچھ ہلکا بن جائے تب ان کا بک شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے مفتی نانپارا کہتے تھے پانی پی چھان کے پیر کر پہچان کے، پانی پی چھان کے پیر کر پہچان کے۔ تو ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں، بلکہ یاد رکھنا، ارے غوث پاک اعلیٰ حضرت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ صاحب وارث عالم پناہ، وارث پاک فرماتے تھے مولانا احمد رضا تمہارا خون میرا خون، میرا خون تمہارا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تمہارا گوشت۔ اعلیٰ حضرت کو جو برا کہے وہ دشمن ہے وارث پاک کا، وہ دشمن ہے وارث پاک کا۔ اور یاد رکھنا اعلیٰ حضرت سراپا معجزہ ہے حضور علیہ السلام، اور یہ بات تو طے ہے معجزے سے جو بھی چیز ٹکرائی ہے وہ فنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ معجزے سے ٹکراؤ گے تو فنا ہونا طے ہے، کیونکہ معجزے کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ اور ہمارے خاندان کے بزرگ، ہمارے ننیحال، میرے والد صاحب کے ننیحال پیر طاہر علاء الدین گیلانی، میرا باپ معمول رکھتے ہیں، پیر طاہر علاء الدین گیلانی یہ فرماتے تھے کہ میرے باپ، میرے دادا حضور غوث پاک نے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے اور کوئی آج کل کا کوئی کیا اعلیٰ حضرت کی تعریف بیان کر رہا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ تبصرے کر رہا ہے اعلیٰ حضرت، جس کو نہ جو ہے وہ کیا کہیں، جس کو وضو کے فرائض نہیں پتا ہوں گے وہ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ پہ کام کرتا ہے۔ تو وہ پیر طاہر علاء الدین گیلانی غوث پاک، یاد رکھنا کہ یہ بات بھی طے ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، مفتی اعظم کو سمجھنے کے لیے، تاج الشریعہ کو سمجھنے کے لیے، اور اولیاء کو سمجھنے کے لیے، بزرگوں کو سمجھنے کے لیے، غوث پاک کو سمجھنے کے لیے ایک نمبر ہی ہونا پڑتا ہے۔ دو نمبر ہی جو ہے نہیں سمجھ پائے گا، حلالی ہوگا اور وقفہ ایک نمبر ہی ہوگا نہ تو سمجھے گا بزرگوں کی، ورنہ بزرگوں کی عظمت کو دو نمبر ہی کیا سمجھے گا، ایک نمبر ہی سمجھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے متعلق وہ فرماتے تھے کہ میرے دادا، اردو کم آتی تھی ان کو، میرے دادا حضور غوث پاک نے احمد رضا اور اس کا بیٹا مصطفیٰ رضا وہ اتنا نوازا جتنا ہمیں بھی نہیں نوازا۔
میرے دادا حضور غوث پاک نے احمد رضا اور اس کے بیٹے مصطفیٰ رضا کو اتنا نوازا جتنا ہمیں بھی نہیں نوازا. تو یہ ظاہر سی بات ہے، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑوں کے منصب کو سمجھتے ہیں، سمجھے. آج ہوتا یہ ہے کہ جو خود ولی نہیں وہ دوسرے کو ولی ہے، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ اسی کو پہچانتا ہے. ولی کو پہچاننے کے لیے ولی چاہیے، اور اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کے لیے حضرت ہونا ضروری ہے. جو حضرت نہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیا پہچانتا ہے؟ تو لہٰذا مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے ڈٹے رہو اور مسلک کا سودا کسی حال میں نہ کرو. آپ چاہے کسی سلسلے سے مرید ہو، قادری رہو، چشتی رہو، نقش بندی رہو، سہروردی رہو، برکاتی رہو، اشرفی رہو، کسی سلسلے سے رضوی رہو، کسی سلسلے سے آپ مرید رہو، مگر آپ کا عقیدہ عین بریلوی ہونا چاہیے. عقیدے کے مقابلے میں کوئی نہیں. عقیدے میں ٹناٹن سنی، جو عقیدے کے اندر ہو وہی بریلوی، وہی رضوی. یہ ایسا عقیدہ، ایسا پختہ سنی ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے عام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. اور حضور تعالی شریعہ نے فرمایا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. چونکہ محفل حضور غوث پاک کی ہے، ایک شعر جو ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں نظر پڑتا ہوں، پھر رخصت ہوتا ہوں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ
دکھا دو جالیوں پر نگاہیں کمی ہے. کہنے کے درمیان اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں ان علماء کے موجودگی میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. اور حضور سید العلماء فرماتے تھے یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ ناموس سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک جو کسی جنرل نام ہے آگے والے کے حدیث پر ہاتھ رکھ دیجیے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مارا مستقیم حق کے اياك نعبد واياك نستعين اهل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا. بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا. اکثر جھوٹ غیبت چغلی بدی حسد بدکاری بے حیائی گانے بجانے تماشے اور تمام تر گناہوں سے برائی سے بچتا رہوں گا. شریعت پر قائم رہوں گا. نماز روزہ ہر فرض واجب سنتوں ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. تیری توبہ قبول کر دے. نیکیوں کی توفیق دے. گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا کر. پہلے اپنا ہاتھ سے پاک دس کے پاک میں لیا. میں نے اپنا ہاتھ سے پاک دس کے پاک میں لیا. میں نے اپنا ہاتھ سے پاک دس کے پاک میں لیا. الہی مجھے سے پاک امیدوں میں قبول کرنا. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا سلسلے کے فیضان سے مالامال کرنا. مشاہد سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ذاتی کرنا. آمین یا رب العالمین. میرے استاد بھائی پہلے اردو عشیرت میرا کو سلام. میرا بھی رحمت شام کی ساری امت میرا کو سلام. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب دار سنت میرا کو سلام. غوث
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخش روح میں فرما. ہماری ہمارے والدین ہمارے مرحومین مریدین محبین اور تمام امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرما. جن احباب نے جن نوجوانوں نے جس کمیٹی نے اس بزم کا انعقاد کیا جو اس میں آئے پروردگار سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. سنیوں میں آپس میں اتفاق اتحاد محبتوں کو قائم فرما. اہل سنت کے اختلافات کو دور فرما. مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے متحد ہونے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما. الہی حضور غوث اعظم کے توسل سے جب تک کہ زندہ رکھ اہل سنت و جماعت مسلک حق مذہب مہذب مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے طور پر قائم اور مستحکم فرما. اسی سچے مسلک پر سنیوں کے مذہب پر حسن خاتمہ نصیب فرما. مسلک کا سچا وفادار بنا. مسلک کا باقی ہونے سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما. اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما. دجال کے فتنے سے اور فتنوں میں مبتلا ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما. سرکاروں کے گستاخوں سے اور سرکاروں کی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ فرما. الہی مشائخ اہل سنت کے سائے کو غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما دے. پروردگار ہمارے متعلقین مریدین محبین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی شفائے کامل واجب عطا فرما. حضور محدث کبیر کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما دے. حضور تاج الشریعہ کے اہلیہ کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما. قائد ملت کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما. الہی مشائخ اہل سنت کے سائے کو غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما. ہمارے معظم مکرم مفتی واجد علی صاحب قبلہ کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما. جتنے علماء یہاں پر موجود ہیں سادات موجود ہیں ان علماء کے علم میں عمر میں تقوی و طہارت میں سادات کے علم میں عمر میں تقوی و طہارت میں اور ان سب کے رزق میں برکتوں کا نزول فرما. اور ان تمام سادات اور علماء کے صدقے میں ہم سب کے علم میں عمر میں تقوی و طہارت میں فضل و کمال میں رزق میں برکتوں کا نزول فرما دے. الہی سادات کی اور علماء کی بارگاہ کا مستاق ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. ہماری خانقاہیں درگاہیں مساجد مدارس ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی شاد و آباد ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے. غریب نواز کے اس ہندوستان میں امن و امان کو قائم فرما. پروردگار غریب نواز کے اس ہندوستان میں جو ظالم حکومت اور ظالم حکمران ہے ان سب کو ذلیل و رسوا فرما دے. فرانس کی سرزمین پر جو تیرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کی گئی اور جن لوگوں نے اسے سراہا پروردگار ان تمام لوگوں کو ذلیل و رسوا فرما. مسلمانوں نے عالم کی جان و مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما. ہمارے گاؤں کی سنیت کو مستحکم فرما. یہاں کی سنی خوشگیرہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. کاروبار کی جو بندی اس جگہ پر یہاں پر چالو ہے پروردگار و اسباب کے موہائے مبارک کا واسطہ پروردگار سرکاروں کے صدقے میں کاروبار یہاں کے لوگوں کے کاروبار کی مندی کو اور سنیوں کے کاروبار کی مندیوں کو دور فرما دے. الہی سب کو غیب سے رزق عطا فرما. سب کے رزق میں برکتوں کا نزول فرما. جو ہاتھ اس مقدس تبرک کے توسل سے تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں ان ہاتھوں کو دنیا کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما. دنیا کی محتاجی مفلسی تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اپنی بارگاہ کا محتاج بنا. دنیا سے بے نیاز کر دے. خیر کو ہم سب کا مقدر بنا دے. اور اسباب کے صدقے تقدیر کی برائی سے محفوظ فرما. اگر تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہو تو غوث اعظم کا واسطہ اس تقدیر کی برائی کو تقدیر کی اچھائی میں تبدیل فرما دے. الہی سرکاروں کا صدقہ اور اتارا عطا فرما. سرکاروں کا صدقہ اور اتارا عطا فرما. غوث پاک کی اور سرکاروں کی خوش پناہی نصیب فرما دے. مالک و مولا ہمارے اکابرین نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا درس
ہمیں دیا اس پر قائم رہنے کو ہمیں کہا، حضور تاج الشریعہ ہو یا حضور اشرف الفقہا ہو، ان اکابرین کے دیے ہوئے درس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ربی عطا فرما پروردگار، اور ان بزرگوں پر، بزرگان دین کے قبروں پر اپنی باران رحمت کا نزول فرما دے۔ الہی غوث اعظم کے صدقے ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، پروردگار سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم فرما، نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما۔ الہی غوث اعظم کا واسطہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی، شادمانی نصیب فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے اور دنیا و آخرت میں اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہی قبر کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے، حشر کے وحشت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہی ہم سب کو اپنی امان عطا فرما دے۔ الہی آنے والی زندگی، آنے والے لمحات، آنے والی ساعتیں ان سرکاروں کے صدقے میں ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما دے۔ خدایا بہت کی بنی فاطمہ کے برقود ایمان قرم خاتمہ، اگر کعبۃ برکولی ور قبول، منو دست و دامان آلے رسول، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ پروردگار سرکار بغداد کے صدقے یہاں پر جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، جو آ کر چلے گئے، تو علیم و خبیر ہے، جو خواتین پردے کی آڑ میں ہمیں سن رہی ہوگی، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے پروردگار۔ یہ مقدس علماء کی جماعت یہاں پر موجود ہے، ان کے صدقے میں، ان کی پروردگار، ان کے ہمارے سرکاروں کے صدقے میں، ان کی اور ان کے صدقے میں ہم سب کی جملہ دینی جائز تمنا مقصد آرزو مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ